کیا میں کر پاؤں گا؟ ان پڑھ تھا، مستری کے پیچھے مزدوری کرتے اسے ابھی صرف 15 دن ہی ہوئے تھے۔ چنائی کا کام جاری تھا۔ وہ ایک صبح کام پر آیا اور مالک نے کہا، یار، آپ کے استاد کا فون آیا ہے، اسے کوئی ایمرجنسی بن گئی ہے، آپ بھی آج چھٹی کرو۔ دہاڑی ٹوٹنے کا خوف اپنی جگہ، لیکن شوق نے انگڑائی لی۔ کہنے لگا، صاحب، میں مستری کا کام کروں گا، مجھے مزدور والی مزدوری دیجیے گا۔ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد مالک راضی ہو گیا اور اس نے اینٹوں کی چنائی شروع کر دی۔ ہاتھ کو ایڈجسٹ ہوتے کوئی 2 گھنٹے لگے۔ شام تک استاد کے برابر کام کر لیا اور صفائی کا بھی خاص خیال رکھا۔ صاحب نے خوش ہو کر اسے کچھ رقم دی۔ اگلے دن استاد آ کر حیران ہوا کہ اس کے مزدور نے اتنا اچھا کام کیا۔ اس نے بھی 200 روپے انعام دیا اور کہا، آج کے بعد تم میرے ساتھ مستری ہو گئے اور تمہیں اسی مکان کی تکمیل تک سب کچھ سکھا دوں گا۔ 4 ماہ میں وہ کافی حد تک کام سیکھ چکا تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ ہر ہفتے کچھ پھل یا تحفہ لے کر استاد کے گھر جاتا اور وہاں دونوں اکٹھے گپ شپ کرتے اور چائے پیتے۔ ایک دن اس نے استاد سے کہا کہ استاد جی، روڈ پر فلاں جگہ پلازہ بنے گا، ابھی اس کا مختلف ٹھیکیداروں سے ریٹ چل رہا ہے، 400 کم از کم ریٹ ملا ہے، مالک کو ہم 350 میں پکڑ لیں، جیسے تم بہتر سمجھو کر لو، فائنل اگر ملتا ہے تو لیبر اور مشینری زیادہ چاہیے ہوگی، ہو جائے گا۔ استاد جی 15 ماہ میں پلازہ مکمل کیا اور 20 لاکھ کی بچت کے ساتھ 2 اور پلازوں کے ٹھیکے پکڑ لیے۔ 4 سال بعد موصوف نے استاد کے نام سے سینٹرل کیش کمپنی بنا لی اور استاد اور وہ اب زیادہ دفتر میں بیٹھ کر کام کرنے لگے۔ ایک بندہ دفتر میں ڈیزائنر اور میٹیریل کی فراہمی دیکھتا تو دوسرا موقع پر کام کا جائزہ لیتا۔ اس طرح وہ بندہ جس نے مزدوری سے کام شروع کیا اور وہ مستری جس نے اپنے شاگرد پر اعتماد کیا، کروڑ پتی بن گئے۔ اپنے نیچے کئی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اچھے روزگار اور ملازمت کا باعث بنے۔ ایسی ایک نہیں، سینکڑوں مثالیں ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں۔ اس ترقی میں کیا کیا شامل تھا؟ سب سے پہلے خود اعتمادی۔ اگر پہلے دن مزدور خود اعتمادی سے اینٹوں کی چنائی سے ڈرتا تو ہمیشہ مزدوری ہی کرتا رہتا۔ اس نے سوچا، ہوگا زیادہ سے زیادہ ناکام ہی رہوں گا تو کوئی بات نہیں، مالک کا نقصان بھر دوں گا۔ استاد کا شاگرد پر بھروسہ۔ اگر استاد مزدور کی حوصلہ افزائی نہ کرتا تو استاد بھی اسی مقام پر رہتا۔ استاد کی عزت اور رہنمائی۔ اگر وہ سمجھتا کہ مجھے کام آ گیا ہے، میں اب اپنا کروں گا، یعنی احسان فراموش نکلتا تو بھی ترقی نہ کرتا۔ محبت اور خلوص۔ ایک دوسرے سے محبت اور خلوص کی بنیاد پر ہی یہ ترقی ممکن ہوئی۔ حسد سے ماورا تعلق اور ایمانداری۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک علیحدہ سے صرف اپنا ٹھیکہ پکڑتا یا پیسوں میں کوئی ہیر پھیر کرتا تو بھی یہ ترقی ممکن نہ تھی۔ وعدے کی پابندی۔ کام کی وقت اچھے طریقے سے تکمیل سے لوگوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ دعا اور مقدر۔ مذکورہ بیان کردہ خصلتوں سے دعائیں بھی ٹارگٹ ہوا کرتی ہیں اور مقدر بھی بن جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات، دھوکہ تبھی ہوتا ہے جب اپنی نیت میں کوئی کھوٹ ہو۔